بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی سیریز میں اگلا جو ہمارے زیر بحث موضوع ہوگا وہ ہے قربانی سنت ہے کہ واجب ہے۔ میں اسی ترتیب سے جو میری ترتیب ہوتی ہے قرآن مجید، پھر اس کے بعد احادیث، پھر ائمہ اربعہ کے اقوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قربانی کا حکم ظاہر ہے قرآن مجید میں فصل لربک وانحر، اور پھر سنت ابراہیمی کے طور پہ اس کو حضور علیہ السلام نے جاری فرمایا۔ تو اس پر سنت اور فقہا اور وجوب میں فقہا کے اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وجوب کے قائل ہیں۔ ہر فرد پر فرداً اکیلے جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب سمجھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی علیہ رحمہ اس کو سنت سمجھتے ہیں، یعنی امت کے جمہور میں یہ سنت ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے، اور جو صاحبین ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی ان کے نزدیک بھی یہ سنت ہے۔ میں تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ امام اعظم اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ قربانی سال میں ایک مرتبہ شہر کے رہنے والے مقیم پر واجب ہے۔ امام طحاوی وغیرہ نے بھی یہ ذکر کیا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ فتح القدیر میں بھی ہے، اس کے بعد تبیین الحقائق میں بھی یہ موجود ہے، اور بہت ساری اور اس کو شیخ واحد الزویلی نے بھی لیا ہے۔ اس کے بعد احناف کے سوا دوسرے ائمہ کے نزدیک جو قربانی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ قدرت رکھنے والے کے لیے قربانی نہ کرنا مکروہ ہے۔ امام مالک کے یہاں جو مالکیہ میں جو مشہور قول ہے اس کے مطابق جو ان ائمہ جو امام مالک ہیں اور جو امام احمد بن حنبل ہیں ان کے نزدیک قدرت رکھنے والے کے لیے کامل طریقہ یہ ہے کہ اپنے زیر کفالت ہر آدمی کی طرف سے قربانی کرے۔ یہ جو نقطہ نظر ہے یہ حنفیہ کا ہے، یہ احناف کا ہے کہ خود تو قربانی شخص کرے گا، واجب ہے، لیکن وہ اپنے جتنے گھر کے افراد ہیں ہر فرد کے لیے الگ الگ قربانی کرے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا پورا نقطہ نظر ہے، لیکن یہ صرف اس میں امام صاحب کا تفرد ہے، یہ امام ابو یوسف کا بھی نہیں ہے، یہ امام محمد بن حسن الشیبانی کا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب آ جاتے ہیں اگلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی کے نزدیک اکیلے آدمی پر عمر میں ایک مرتبہ قربانی سنت عین ہے، اور اگر گھر میں ایک فرد گھر میں اور افراد بھی ہوں تو سنت کفایہ ہے، اور اگر گھر والوں میں سے کسی ایک نے بھی کر لی تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ یہ ہر ایک کے الگ دلائل ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ بنیادی طور پہ دو نقطہ نظر ہیں، یعنی امام مالک کے نزدیک سنت، امام احمد بن حنبل کے نزدیک سنت، امام شافعی کے نزدیک سنت، امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب۔ احناف کے ہاں وجوب پر جو دلیل ہے وہ حضور کا فرمان۔ اب دلیل دیکھیے، ہر نقطہ نظر جو امام ائمہ اربعہ میں سے کسی نے قائم کیا اس کے پیچھے سنت، اس کے پیچھے حضور کی کوئی نہ کوئی حدیث کی دلیل ہے۔ احناف کے ہاں دلیل ہے، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ یا ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ یہ حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، امام ابن ماجہ نے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نیل الاوطار میں یہ حدیث پاک ہے۔ احناف اس وعید سے اس کے وجوب کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس لیے بھی کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی اضافت وقت کے ساتھ ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ یوم الضحیٰ یعنی یوم النحر قربان اس کے دن واجب ہے، تو اضافت بھی اس کو تعین کرتی ہے اور وہ فائدہ دیتی ہے وجوب کا، اور اس سے بھی وجوب کا پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ اضافت ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ امام صاحب کی بنیادی دلیل یہ تھی۔ اس کے بعد آ جائیں جمہور کا جو سنت کہتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں۔ ان میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عنہا کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا جب آپ ذی الحج کا چاند دیکھ لیجئے اس میں تو اور آپ میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ امام بخاری کے علاوہ بہت سارے محدثین نے نیل الاوطار میں اور بہت سارے محدثین نے اس کو بیان کیا، مسند احمد میں بھی ہے اور المصنف میں بھی ہے ابن ابی شیبہ، تو بہت سارے کثیر محدثین نے اس کو بیان کیا۔ تو یہ اشارہ یہ ہے، حضور نے واضح فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی ذی الحج کے چاند کو پائے اور اس کا ارادہ ہو کہ قربانی کرے تو پھر وہ بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے، یعنی قربانی کو ارادے کے ساتھ جوڑ دیا، تو یہ مفہوم اس کو سنت کے درجے میں لاتا ہے، فرض میں نہیں لاتا۔ اس کے بعد انہی میں سے حضرت ابن عباس کی دلیل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود فرماتے سنا کہ 3 چیزیں مجھ پر فرض ہیں، ان میں سے ایک مجھ پر فرض ہیں اور تم پر نفل یا سنت ہے، ان میں سے ایک قربانی کی نماز، قربانی آپ نے بیان فرمائی۔ یہ جو روایت ہے اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے بیان کیا اپنی مسئلہ میں، اس کے بعد امام حاکم نے المستدرک میں، اس کے بعد دار قطنی نے روایت کیا
اس کے بعد اسی اور امام ترمذی نے بھی ایک روایت نقل کی کہ مجھے قربانی کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے سنت ہے. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی. اس کے بعد اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ اپنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر بھی بعض روایتوں ہیں رضی اللہ عنہما، دونوں اس وجہ سے قربانی کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں، اور اس کا اصل عدم وجوب ہے. یہ ان کا نقطہ نظر تھا. اور یہ جو روایت ہے اس کو امام بہقی نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے. اور اب باقی رہ گیا امام شافعی کی دلیل کہ اس کو سنت عین زندگی میں ایک مرتبہ اور سنت کفایہ اگر سب کے لیے کی جائے تو کیسے کس دلیل کے تحت کہتے ہیں. تو امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے تھے تو میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، اے لوگو، ہر گھر والوں پر ہر سال میں ایک قربانی ہے، ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے. یہ روایت جو ہے اس کو امام احمد نے، امام ابن ماجہ نے اور امام ترمذی نے تینوں نے بیان کیا ہے. اور نیل الاوطار میں شوکانی نے بھی اس کو لیا ہے، قاضی شوکانی نے. اور حضور نے یہ جب بیان کیا، اور اس لیے بھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی میں وہ کرتے تھے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اور وہ ایک ہی قربانی کرتے تھے پورے گھر کی طرف سے. اور آگے پھر اور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 موٹے سینگوں والے سفید رنگ کے مینڈے ذبح کیے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک میری اپنی امت کی طرف سے اور دوسرا میری اپنی اور میری آل کی طرف سے. یعنی آپ دوسرے کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہو گیا، اور اپنی قربانی میں بھی دوسروں کو شریک کر سکتے ہیں. یہاں یہ فرق آ جاتا ہے. احناف میں یہ ہے کہ جو آپ اپنی کریں گے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، جبکہ یہاں امام شافعی کے ہاں یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی میں بھی دوسروں کو شریک کر سکتے ہیں چاہے وہ ایک ہو. اس کے بعد آگے جو ہے شافعیہ کی اس پر بھی دلیل یہ ہے کہ قربانی اکیلے آدمی پر زندگی میں ایک بار سنت ہے. یہ جو وہ کہتے ہیں امام شافعی قول، یہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ فقہ شافعی کا یہ اصول ہے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا جب تک کہ امر میں تکرار کا قرینہ نہ پایا جائے. اگر امر میں تکرار کا قرینہ تو وہ پھر مقرر ہوگا، اور اگر تکرار کا قرینہ نہیں تو وہ مطلق زندگی میں ایک دفعہ ہوگا. یہ وہ دلائل تھے جس کی بنیاد پر ائمہ اربعہ کی آراء ڈیولپ ہوئی. میں نے عرض کر دیا. آپ غور فرمائیے، ہر رائے کے پیچھے کسی نہ کسی کی، ہر رائے کے پیچھے حضور کی کوئی نہ کوئی سنت ہے، کوئی نہ کوئی قول ہے، کوئی نہ کوئی روایت ہے. تو اس لیے یہ سارا کا سارا یہ جو اختلاف ہمیں نظر آتا ہے یہ حقیقی طور پہ اختلاف نہیں ہے، یہ غور و فکر کے انداز ہیں، یہ تنوع ہے، یہ رحمت ہے. یہ وہ اختلاف ہے جس کو حضور نے رحمت کہا تھا. لہٰذا ہم نے اب ہمارے ہاں کیا بن گیا، ہم سمجھ لیتے ہیں پتہ نہیں ہمارے علاوہ حق پر بھی کوئی نہیں ہے، کوئی دوسرا مکتب فکر بھی نہیں، کوئی دوسرا مسلک بھی نہیں. ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے پیچھے، ہر ایک اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہر ایک کے پیچھے قرآن و سنت ہی ہے، اور جس کے پیچھے قرآن و سنت ہو وہ ہمارے سروں کا تاج. ہاں، رد وہ ہوگا جس کے پیچھے قرآن و سنت کا بیک اپ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو.